دادو یہ سب سننے کے بعد بھی حیات حیرت زدہ تھی۔ اگر اپنوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے؟ میری بچی، کئی لوگ حادثوں میں اپاہج ہو جاتے ہیں، کوئی بازو سے محروم ہو جاتا ہے اور کوئی بیساکھی پر آ جاتا ہے۔ کیا وہ اس حقیقت کے ساتھ جیتے نہیں جن کے پاس ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، جو وہ ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کے آنسو پوچھ ڈالیں، انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں تو وہ حادثوں کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میری بچی، تو نے کیا بھی کیا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کی جائے؟ تم ابھی بھی پاکیزہ ہو میری جان، اس لیے کہ تمہاری روح داغدار نہیں ہے۔ سوچ کی گندگی روح کی گندگی ہے میری بچی۔ عزت دار وہی ہوتے ہیں جو کردار کے سچے ہوتے ہیں۔ حیات پتر، اپنا من صاف رکھنا، تن پر تو کوئی بھی کیچڑ پھینک دے گا۔ اس کی دادو اسے زندگی کا ایک راز بتا رہی تھی۔ پتر، حادثے ہمارے بس میں نہیں ہوتے، حادثے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہی بڑی آزمائش ہے۔ حیات کو اسی آزمائش سے گزرنا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور دادو سے پوچھنے لگی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ جاؤں دادو؟ حیات امیر علی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ اس چاند کی خاطر اپنے آپ کو، اپنوں کے مان کی خاطر اور اپنی پاکیزگی کی خاطر امیر علی کو قبول کرنے کو تیار تھی۔ اس حالت میں شہر جانا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کی دادو نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ سیدھا فیکٹری جا پہنچی، لیکن امیر ابھی آفس نہیں آیا تھا۔ وہ خود اس کے گھر چلی گئی۔ گیٹ کیپر نے اندر اطلاع دی تو اس عالی شان سنگ مرمر سے اٹے خوبصورت بنگلے کے دروازے پر نمود ہونے والا امیر علی نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ تھا، کبیر علی۔ کبیر علی نے حیات سے پوچھا، کیا بات ہے لڑکی، کیوں ملنا چاہتی ہو میرے بیٹے سے؟ حیات پریشان ہو گئی۔ وہ اپنا راز یوں سرعام افشا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کبیر علی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لڑکی، اگر تم کسی ایسے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آئی ہو جو میرے بیٹے نے تمہاری آنکھوں میں کبھی سجایا ہوگا تو جان لو تمہارا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ جاؤ لڑکی، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ میرے پیٹ میں حیات خاموش ہو گئی۔ ہاں، تم تو بلیک میل کرنے آئی ہو مجھے، کبیر علی کو۔ بولو، کیا لوگی اپنے گناہ کی قیمت؟ کبیر علی کے لیے یہ سب کھیل تھا، ایسا کھیل جس میں جیت صرف امارات کی ہوتی ہے۔ میں آپ کے بیٹے کی کزن بھی ہوں، حیات بولی۔ کبیر علی نے حقارت سے اسے دیکھا، گیٹ کیپر سے دروازہ بند کرنے کا کہا اور بولا، ہم باعزت لوگ ہیں لڑکی، ہم تو اپنے کتے بھی نسل دیکھ کر رکھتے ہیں۔ کیا کتے بھی اپنے مالک کی نسل دیکھ پاتے ہیں؟ دروازہ بند ہو گیا۔ حیات سنگ مرمر کی اس عمارت اور کبیر علی میں کوئی فرق کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ دونوں ہی پتھر کے تھے۔ حیات واپس گاؤں لوٹ آئی۔ وقت رینگتا رہا، حیات بوجھل ہوتی چلی گئی۔ اس کی دادو کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے حیات کی زندگی بہت عزیز تھی۔ حیات کی صحت ایسی نہ تھی کہ اسے ایک اور جسمانی اذیت سے گزارا جاتا۔ گاؤں میں طبی سہولیات کا فقدان تھا۔ وہ دن گن کر گزارنے لگے۔ امیر علی ایک دو بار حیات کی ماں سے ملنے آیا۔ اس کے باپ نے امیر علی کو حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ حیات کی ماں بھی خاموش تھی۔ اس نے امیر علی کو صرف یہی بتایا تھا کہ حیات کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی ہے۔ حیات کی ماں ابھی بھی امیر علی سے مرعوب تھی۔ امیر علی نے کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی اور حیات کو جلد واپس بلانے کا کہہ کر چلا گیا۔ حیات کا نشہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ ایک بار پھر کش لگانے کو تیار تھا۔ آخر دولت والے اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انہیں حالی ہاتھ اس عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جس میں صرف عدل ہوگا؟ اس دن انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ دن صرف مظلوم کا دن ہوگا، جسے اس کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا اور ظالم کو گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جائے گا۔ یہاں تو ظالم کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر سکے۔ مظلوم کو صبر اور برداشت کی نعمت سے سرفراز کر دیا جاتا تاکہ اس کے جنت میں درجات بلند کر دیے جائیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہی تو ہے، جو یہاں بویا جائے گا وہی وہاں کاٹنا ہوگا۔ حیات کی صبر کی آزمائش تھی۔ اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کی دادوں نے خود سر انجام دیا تاکہ حیات کا راز ہی رہے، لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ دادوں نے کہہ دیا کہ میری بچی بیوہ ہے۔ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں امیر علی کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا، اس کی برداشت دم توڑنے لگی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادو کو سوتا چھوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے ماضی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا، بچے کو برفیلی زمین پر رکھ دیا۔ ستاروں کی ہلکی روشنی میں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق دکھ رہی تھی۔
آج چاند بھی کہیں سویا پڑا تھا جسے اس میں یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ بچے کا فٹر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آغوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جنت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی جیہیں بلند ہوتی گئی۔ ماں کی ہمت جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اس ننھی جان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ یک لحظت خاموش ہو گیا، لیکن اب حیات کی باری تھی۔ اس کی چیخیں آسمان کو چیرتی ہوئی اس دربار تک پہنچ رہی تھیں جہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بچے کو چومتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ امیر علی کا بیٹا ہے۔ اس کی ممتا جیت گئی تھی۔ نفرت اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو لحاف سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ صبح تک وہ تڑپتا رہا۔ دادو بھی اٹھ بیٹھی تھی لیکن حیات نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سارے ٹوٹکے بیکار چلے گئے۔ جب صبح اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر! بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے۔ ہمیں ہر حال میں سر جھکانے کا حکم ہے، لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ اور حیات کی ممتا تو آج رات ہی اس پر منو سلوا کی طرح نچھاور کی گئی تھی۔ اس نے تو بھی اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ وہ دوسری بار چیخنے لگی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی، جیسے وہ انصاف کی زنجیر ہلانا چاہ رہی ہے۔ اس کی دادوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گئے۔ حیات اپنے بچے کا ماتم کرتے کرتے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے دادوں نے چارپائی پر لٹا دیا۔ حیات بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابھی راز کی کھوج باقی تھی، ابھی حیات باقی تھی۔ زخم بڑھتے بڑھتے بڑھ ہی جاتا ہے۔ حیات کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ شاید دکھ ہمیں سکھانے کے لیے ہی آتے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ غم نصیب والوں کو ہی ملا کرتے ہیں۔ یہی ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں تو وہ رحمان ہمیں قرب کی لذت عطا کر دیتا ہے، پھر ہمیں ہر غم اس کی عطا لگتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی وابستہ ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی اذیتناک نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے عذاب سے جو دنیا میں ہی بھگت رہے ہوتے ہیں۔ ان کی برداشت کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کو اس مادی زندگی میں الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس عارضی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہو سکیں اور اپنوں کے غم کی کرچیاں ان کے ساتھ مل کر چن سکیں۔ وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں، وہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ محلات کھڑے کرتے ہیں، بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، لیکن یہ مادی چیزیں انہیں کبھی سکون نہیں دیتی۔ یہ وہ عارضی خوشیاں ہیں جو بہت جلد انہیں بے سکون کر دیتی ہیں اور وہ کسی نئے سکون کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ان کے پیٹوں کو بھر دیتی ہے۔ سکون تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اسے پانے کے لیے اپنے من کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اگر آزمائش کی صورت میں ہوں اور انسان اس آزمائش کی کسوٹی پر پورا اتر جائے تو اسے دنیا میں ہی ایک ایسا تحفہ عطا کر دیا جاتا ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ پھر آپ کے غم نہیں رہتے، یہ آپ کے لیے رب کی عطا ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو مضبوط بناتے ہیں۔ آپ اپنے جسمانی گھاؤ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ مجنوں کو لوگ پتھر مارتے ہیں تو وہ انہیں اپنے محبوب کی عطا سمجھ کر مسکراتے ہوئے جھیل لیتا۔ یہ پتھر اسے گلاب کے پھول لگتے ہیں جنہیں وہ چوم لیا کرتا، اور جن کا محبوب رحمان ہوتا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے اپنی جان بھی جان افری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایسے ولیوں کے لیے ان کا رحیم محبوب آنکھ کو بھی گلے گلزار کر دیتا ہے اور وہ اپنی جنت کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جو اہل دنیا کے لیے مقام صبر ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کے لیے مقام شکر۔ ہمارے حیات کسی مقام پر کھڑی تھی، اس کے حالق ہی جانتا تھا۔ حیات اپنے بچے کا دکھ بھی جھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے لیے مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو رقم اسے ملتی تھی اور وہ اپنے گھر بھجواتی تھی۔ آج کل وہ کپاس کے پھول چن رہی تھی۔ یہ کھیت آدم کے والد کا تھا جو گاؤں کے نیک نامدار زمیندار تھے۔